امید کرتا ہوں سو خیر. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا آزاد ویزا کے بارے میں اور کمپنی ویزا کے بارے میں. اتنی انفارمیشن نہیں بتائی تھی جس میں میں نے نیسیسری کچھ چیزیں بتائی تھی کہ کس طرح ویزا حاصل ہوتا ہے, کیا نقصانات ہوتے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن میں آج آپ کو آزاد ویزا کے بارے میں بتاؤں گا, جس میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آزاد ویزا کیسے حاصل کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا کیا آپ کی ضروریات وغیرہ ہوتی ہیں. آزاد ویزا یہاں کوئی آزاد ویزا نہیں ہوتا. جس طرح کہتے ہیں کہ ایک آزاد ویزا, کمپنی ویزا یا آزاد ویزا, ایسا کوئی سی نہیں ہوتا. کمپنی ویزا یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جو شرکا وغیرہ ہیں, مینس کمپنیز وغیرہ ہیں, وہ اپنی جو ویزا الاٹ کرواتے ہیں یہاں کے آفیسز سے, مکتب سے, یہاں کے جو سعودی عرب میں مکتب کہتے ہیں آفس کو, وہاں سے جو وہ ویزا الاٹ کرواتے ہیں وہ کمپنی ویزا ہوتا ہے. کیونکہ کمپنی خود وہ ویزے کی تمام اخراجات اٹھاتی ہے, اس کو کمپنی ویزا کہتے ہیں. اور جو ہوتا ہے آزاد ویزا, وہ بھی آزاد ویزا نہیں ہوتا. یہاں کے رہنے والے جو کفیل ہوتے ہیں, مینس کہ یہاں کے جو رہائشی ہیں, وہ ایک اپنا مسسہ بنوا لیتے ہیں جس پہ آئی تھنک 3000 روپیہ چارجز آتے ہیں. 3000 روپے چارجز آتے ہیں سعودی عرب کے. وہ اپنی مسسہ بنوا لیتے ہیں. ایک مسسے پہ میکسیمم آپ کے 4 ویزا نکل آتے ہیں. وہ یہاں سے ویزا نکلواتے ہیں اور شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مسسہ ہے, تو وہ ان کو ویزا الاٹ کروا دیتے ہیں. کافی ویزا ہوتے ہیں, عامل بننا ہوتا ہے, عامل منزلی ہوتا ہے, تعمیل و تنزیل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی یہ ورکر کے حساب سے ہوتے ہیں. یہاں وہ جو ویزا الاٹ کرواتے ہیں وہ کسی ایجنسی والے کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہاں میکسیمم جو یہاں بندے رہ رہے ہوتے ہیں, جو ایجنٹ ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں, ان کا رہن سہن, ان کا ہر چیز ان کو پتہ ہوتی ہے, تو وہ اپنے ایجنٹ کو وہ ایشو کروا دیتے ہیں ویزا. اس کے بعد ایجنٹ کیا کہتا ہے کہ سعودی جس کنٹری میں بھی ہوں, مطلب انڈیا والا ہو, انڈیا کے ہوں, تو وہ انڈیا کے کسی ایجنسی میں ان کی جان پہچان ہوتی ہے, وہاں ایشو کروا دیتے ہیں. بنگلہ دیش ہو, افغانستان ہو, پاکستان ہو, وہ اپنے جاننے والوں کو ویزا ایشو کروا دیتے ہیں. وہ پھر آپ اگر کسی سے ویزا لینا چاہ رہے ہو تو سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہاں جاننے والا ہو, وہ یہاں کے ایجنٹ سے ان کی ملاقات ہو, تو وہ ویزا ایشو کروانے میں آپ کی آسانی کروا سکتے ہیں. ادروائز آپ یہاں کہیں کہ میں کسی بندے سے رابطہ کر لوں گا یہاں کے ایجنٹ سے, جو آپ کی جان پہچان نہیں ہوگی, اور آپ کروا لیتے, وہ کہیں گے کہ ہمیں ایڈوانس پیمنٹ دو. آپ ایڈوانس پیمنٹ بھیج دیں تو کل وہ آپ کو ویزا ایشو نہیں کرواتا. وہ اگر کہہ دیتے کہ اس ایجنسی کے پاس ہمارا ویزا پڑا ہوا ہے تو آپ چلے جاؤ, لیکن جب آپ اماؤنٹ ٹرانسفر کر لیں گے, وہ آپ ایجنسی کے پاس جائیں گے. ایجنسی والے تو نے آپ کو نہیں کہا نا کہ میرے پاس آئیں, میں آپ کو ویزا ایشو کروا, وہ تو اس ایجنٹ نے کہا. ایجنٹ بیٹھا ہوا ادھر, آپ اس تک تو نہیں پہنچ سکتے. تو پہلے سب چیزیں دیکھنے کے بعد آپ اپنا اگلا عمل کیجیے گا. جس میں آپ کو ایک اور گائیڈ کرتا جاؤں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس ایجنسی کے پاس ویزا پڑا ہوا ہے, آپ جائیں اور اپنا ویزا ایشو کروائیں. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آن لائن ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ جائیں گے, اس میں اس ایجنسی کا نمبر لکھ دیں گے, تو وہ آپ کو سارا بتا دے گا اس ایجنسی کے پاس یہ ویزا ہے یا ویزا نہیں ہے. اس کا ویب سائٹ کا نام ہے BEOE.com, فارن BEOE فارن جاب بھی لکھ دیں گے تو وہ آ جائیں گے. جو پہلے نمبر پہ آئے گا اس کو آپ کلک کریں گے, وہاں آپشن کھل جائیں گے, اس میں کافی وغیرہ نیچے چیزیں آ جائیں گی جس میں لکھا ہوگا آپ اس کا ایجنسی کا نام لکھ دیں یا سعودی عرب لکھ دیں, یہ چیزیں لکھ دیں تو اس میں یہ کافی چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جس ایجنسی ہوتا ہے اس کا نمبر ہوتے ہیں, جس طرح 4 نمبر 5 نمبر کا ہوتا ہے, جو آپ ویب سائٹ میں جا کے وہاں انٹر کریں گے, اوپن کریں گے تو آپ پاس ویزا سارا ایشو ہو جائے گا, آپ خود ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سین ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر چل جاتا ہے کہ سب کچھ ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ویزا کہاں کہاں پڑا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دیکھ لیتے ہو جاتا ہے, آپ اماؤنٹ ٹرانسفر کرنے سے پہلے آپ کو یہ چیز گائیڈ کرنی چاہیے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہو وہ پاکستانی اکاؤنٹ نمبر ہونا چاہیے, یا ایجنٹ کو اکاؤنٹ کا, یا جس ایجنسی میں دے رہے ہو تو انہیں کہیں کہ میں آپ کو نقد پیمنٹ نہیں دوں گا, آپ کو کیش نہیں دوں گا, میں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروں گا. آپ اس کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کریں گے,
آپ کے پاس رسید آ جائے کہ میں اس ایجنسی والوں کو یہ اماؤنٹ دی ہوئی ہے. اس میں آپ کو یہ فائدہ ہو جائے کل یہ آپ سے فراڈ کرنے میں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس ان کی ثبوت ہوتے ہیں. نمبر 2، آپ جو اماؤنٹ ٹرانسفر کر لیتے ہیں آپ ایجنسی والے کے پاس جاتے ہو، انہیں کہتے کہ مجھے سلپ دیں اپنی ایجنسی کی. آپ اس کی سلپ لیں گے، اس پہ ان کا سائن وغیرہ لے لیں گے یا ان کی سٹیمپ وغیرہ ہوگی، آپ سٹیمپ کروا لیں گے جس پہ آپ کو ایزیلی پتہ چل جائے گا. اگر کمپنی کل یہ کہتی ہے کہ یا ایجنسی یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کو ویزا ایشو نہیں کر رہے یا کوئی بات ہوتی ہے، آپ کا سب سے بیسٹ حل یہی ہوتا ہے کہ آپ FIA میں جا کے ان کی اپلیکیشن دائر کروا دیتے ہیں، جس میں یہ ہوگا کہ ان کے خلاف وہ کارروائی کریں گے. تو وہ ان کارروائیوں سے بچنے کے لیے آپ کو جو آپ کا ویزا ہے وہ آپ کو ایشو کروا دیتے ہیں. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ان چیز سے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے نیٹ پہ اگر آپ سرچ کرو گے تو اس پہ ان کے خلاف اگر اپلیکیشن گئی ہو، FIR ہوئی کھڑی ہو، تو وہ سعودی عرب کی جو کمپنیز وغیرہ وہاں کی جس ایجنسیوں سے اگر رابطہ کر کے ڈائریکٹ کمپنی ویزا بھی دے رہی ہوتی ہیں تو پہلے وہ یہ چیز چیک کرتی ہیں کہ بھائی ان پہ کوئی ایسا کوئی کیس آیا ہے فراڈ والا تو ہم ان کو ویزا ایشو نہیں کرواتے. ان چیزوں سے وہ کافی کچھ بچنے کو ملتا ہے. آزاد ویزا کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں سے ویزا لیا، ایشو کروایا، آپ ادھر آ گئے، آپ کے کوئی ادھر جاننے والا ہے، آپ آزاد ویزے پہ آئے ہو. آزاد ہوتا نہیں، آپ اسی کے کفیل میں ہوتے ہو، تو آپ یہاں آ کے رہتے ہو، آپ کے یہاں جان پہچان والا ہوگا. کیونکہ آپ اگر یہاں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو، کوئی بھی آپ کو دوست کہتا ہے کہ بھئی آپ آؤ ہم آپ کو فوراً جاب لگوا دیں گے یا اس طرح کچھ سین کہتا ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں آپ کو آ کے ٹائم ویسٹ کرنا پڑتا ہے، بھاگ دوڑ کرنی پڑتی، تب جا کے آپ کو اپنی جاب مل سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں آتے ہو، وہ آپ کا کام ایشو کروا دیتے ہیں، آپ اسی کے کفالے میں ہوتے ہیں. تو وہ ایک قسم سے وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی آپ آزاد کام کرو، آپ جس کمپنی میں جاؤ، جہاں بھی کام کرو، میں آپ کو نہیں منع کروں گا. لیکن آپ کہیں بھی کام کر رہے ہو اور یہاں کی جو پولیس ہے، مینز یہاں کے جو سعودی عرب میں شرطہ کہتے ہیں، اگر وہ آپ کو وہاں پہنچ جاتی ہیں اور آپ کا وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس کمپنی میں ہیں، کس کفالے میں ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں، اگر آپ فیک ہوتے ہو تو وہ آپ کے خلاف آپ کو لے جاتے ہیں اور آپ پہ کارروائی کرتے ہیں. اس چیز سے بھی کافی ایشو ہوتا ہے. نمبر 2، کہ اگر آپ کیا کامہ نہیں ہے اور وہ کامہ تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے، آپ کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں آپ کو جاب نہیں ملے گی، سب سے پہلے وہ آپ کا یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس اقامہ ہے. نمبر 2، وہ کفالہ کروانا چاہ رہے ہیں، وہ پوچھنا چاہ رہے ہوتے کہ آپ کا ٹرانسفریبل ہے. سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ آپ جب یہاں آنے لگے تو ٹرانسفریبل لے کے آیا کریں، تو ایزیلی آپ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. یہاں سب سے بیسٹ جو ہے عامل بننا کا ہے، تحمیل و تنزیل کا. یہ 2 ویزے آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کام میں، کسی بھی کمپنی میں کوئی بھی کام کرنا جا رہے ہوں تو آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے. اگر آپ انجینئر کے ویزے میں آتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی کمپنیز وغیرہ آپ کو جاب نہیں دے رہی ہوتی، اس میں کافی ایشو آ رہے ہیں. یہ چیز ہوتا ہے. نمبر 2، اگر آپ کسی اور سائق خاص، سب سے بکواس یہاں کا جو ویزا ہے وہ ہے سائق خاص کا. کبھی بھی اگر آزاد ویزے پہ آنا چاہ رہے ہوں تو سائق خاص کا ویزا کبھی بھی نہ لیجئے گا، کیونکہ وہ ہوتا ہے گھر کا ڈرائیور. وہ آپ کو کوئی بھی کمپنی کوئی بھی کام نہیں دے گی اس پہ، کیونکہ وہ ایک گھر کا ڈرائیور ہے، پرسنل ڈرائیور اس کو کہتے ہیں سائق خاص کا. تو اس لیے سائق خاص پہ کبھی بھی نہ آیا کریں. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں آگے ہیں، آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو آپ کو ٹائم تو لگے گا. اب یہاں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی بیٹھا ہوا وہ آپ کو کہہ دے کہ بھئی آپ آ جاؤ میں آپ کی جاب کا کر دیتا ہوں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ آپ آئیں گے، وہ آپ کو کبھی کیا بولے گا، کبھی کیا بولے گا. آپ نے خود ہیلپ کرنی ہوتی ہے، آپ نے خود کمپنی میں ٹرائی دینی ہوتی ہیں، وہ آپ کو انٹرویوز پہ بلاتے ہیں، آپ نے جا کے انٹرویوز دینے ہوتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ کافی خیال کیجیے گا. نیکسٹ ٹائم اگر کوئی اس طرح فراڈ ہونا لگتا ہے تو سب سے بیسٹ ہوتا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں ادھر بیٹھا ہوں، آپ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، آپ ان کو بولیں کہ نہیں مجھے پاکستان کا اکاؤنٹ نمبر دیں، میں ان پہ ٹرانسفر کر دیتا ہوں. رسید آپ کے پاس آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. اگر آپ کو ڈائریکٹ ایجنسی والے سے رابطہ ہوتا ہے، آپ اس میں جا کے اماؤنٹ جمع کرواتے تو وہ سب سے بیسٹ ہے. اگر ایجنٹ کا ہوگا تو ایجنٹ پہ آپ کو کارروائی کریں گے تو ان کو اتنا مشکل نہیں ہوگی جتنی ایجنسیز والوں کو مشکلات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے. اگر ان کے خلاف کوئی FIR آ گئی، کوئی نیٹ پہ آ گئی تو اس پہ ان کو ویزا کمپنیز والا الاؤ نہیں کرواتی. تو یہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور وزٹ ویزے پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ وزٹ ویزے پہ جاؤ اور وہاں آپ جا کے جاب حاصل کرو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. وزٹ ویزے پہ نہیں آنا چاہیے. یہاں جب بھی آؤ آزاد ویزے پہ آؤ، تحمیل و تنزیل ویزا لے کے آؤ. اور اس کے علاوہ
وزٹ بھی ہے اس کا، عامل بننا کا وزٹ ہے. عامل بننا ہوتا ہے کنسٹرکشن لیبر کا، لیکن آپ اس پہ کوئی بھی کام کر سکتے. میں خود عامل بننا کے ویزے پہ آیا تھا. میں جاب کر رہا ہوں، مجھے کوئی مشکل نہیں، میرا ٹرانسفریبل تھا، میں نے ٹرانسفر کروا لیا ہے. اب میں آیا ہوں آزاد ویزے پہ، میں یہاں کام کر رہا ہوں. اگر مجھے کہیں اور جگہ اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے تو میں ان کو 1 مہینے کا نوٹس دے کے جا سکتا ہوں، یہ مجھے منع نہیں کر سکتے. نمبر 2، یہ آپ کی سیلری انکریز کروا سکتی ہے. اگر آپ سال بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد یہ آپ ان سے بات کرتے ہیں میری سیلری انکریز کیجیے، میری رپورٹ دیکھی جائے، میرا آپ کے ساتھ جو کام ہے وہ میں آپ کے مطابق اترا ہوں آپ کے امیدوں پہ، تو میری سیلری انکریز کر دی جاتی ہے. تو یہ چیزیں کافی آپ دیکھا کریں. نیکسٹ ویزا میں آپ کو بتاؤں گا کمپنی ویزا میں آپ کو کیا بینیفٹ اور کیا لاسز ہوتے ہیں. یہاں کا جو آزاد ویزا کے سب سے بیسٹ بینیفٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایزیلی اچھی جاب مل جاتی ہے اور اچھی سیلری مل جاتی ہے. بعض اوقات اگر آپ کو کہیں اور اپرچونیٹی ملے تو آپ ایزیلی وہاں سے موو ہو سکتے ہیں دوسری کمپنی میں. یہ بینیفٹ ہوتا ہے. اگر آپ آتے ہیں اس میں لاسز کیا ہوتے ہیں، آپ یہاں آئیں آپ کو یہاں جاب نہیں ملے گی آزاد ویزے پہ، کیونکہ آپ آئیں گے اور فوراً آپ کو نہیں ملے. کسی کا لک لگتا ہے تو وہ 1 مہینے کے اندر جاب حاصل کر لیتا ہے، کسی کو 6 مہینے تک لگ جاتے ہیں، کسی کو کیا کچھ میکسیمم. یہاں بھی جو دیکھا جا رہا ہے سفارشات وغیرہ آپ کی، وہ تو کافی کچھ ہو سکتا ہے. مینس پاکستان میں جس طرح تھا یا دوسری انڈیا کا ہو گیا، یا اس طرح آپ کہیں جاب کرنے جا رہے ہیں تو وہاں آپ کی کوئی جان پہچان والا ہے وہ سفارش کرتا ہے تو آپ کی جاب ایزی. یہاں بھی میکسیمم ایسا ہی ہے، کسی کمپنی میں آپ کا کوئی جان پہچان والا ہے وہ آپ کی جاب ایزیلی لگوا سکتا ہے. تو اس میں لاسز یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ آپ نے یہاں رہنا ہے، اس کو روم رینٹ بھی ہوتا ہے، اس کے فوڈ رینٹ بھی، فوڈ وغیرہ آپ نے کھانا شانا کھانا ہوتا ہے، اس کے اخراجات ہوتے ہیں، آپ کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کہیں انٹرویو کے لیے آنا جانا ہے تو وہ اخراجات ہوتے ہیں. تو یہ کافی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جب کمپنی ویزے میں آتے ہیں تو آپ کو کیا لاسز ہوتے ہیں اور کیا بینیفٹ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہے. خدا حافظ.